دوستوں میں ہوں ڈاکٹر مدیحہ سید اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مدیحہ ٹاکس۔ آج کی میری ویڈیو پچھلی ویڈیو کی کنٹینیوٹی ہے، جس میں میں بات کر رہی تھی ان فیکٹرز کی جن کی وجہ سے معاشرے میں مسوجنی قائم ہوتی ہے اور مردوں کو کسی حد تک مظلوم قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں نے بات کی تھی کس طرح سے ہمارا لٹریچر، ہماری فلمیں اور گانے مسوجنی کو کلٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی نمود و افزائش کرتے ہیں۔ آج میں بات کروں گی کہ کس طرح سے ہمارے پاکستانی ڈرامے مسوجنی کو ہوا دیتے ہیں یا اس کو ری انفورس کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ہیروئن ایک بیچاری مظلوم سی خاتون ہے جو کہ سسرال اور شوہر کے مظالم کو برداشت کرتی ہے، اور اس کو صبر کا نام دیا جاتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ ان مظالم کو برداشت کرنے والی خواتین اصل میں اچھی خواتین ہیں اور قابل تعریف ہیں، جبکہ اگر کوئی خاتون ان کے مقابلے میں اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جائے تو اس کو بری عورت کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یا ہمارے ڈراموں میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو خاتون زیادہ خود مختار ہے یا انڈیپینڈنٹ ہے یا سنگل ہے وہ اصل میں ایک بری عورت ہے۔ ایک اور چیز جو ہمارے ڈراموں میں خاص طور پہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ برے کردار 90% عورتوں کو ہی دیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو 90% کرائم مرد کرتے ہیں۔ بڑی بڑی جنگوں کو شروع کرنے سے لے کر قتل، ریپ، چوری، ڈکیتی، راہزنی، ایسی ساری برائیوں میں 80 سے 90% مرد ملوث ہوتے ہیں، لیکن ڈراموں اور فلموں سے دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ اصل میں ہر برائی کی جڑ خواتین ہیں۔ اس طرح سے ہمارے ڈرامے اس مسوجنی کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں کہ اصل برائی کی جڑ عورت ہے۔ اس کے بعد تابوت میں کیل ہمارا مذہبی لٹریچر ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے مذہبی لٹریچر میں بتایا جاتا ہے کہ عورت ایک فتنہ ہے، یا فرشتے عورتوں پر لعنت بھیجتے ہیں، یا پھر ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں کہ اگر ہم معاشرے میں نظر ڈالیں تو 90% جرائم مرد کرتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح بلیم شفٹنگ عورت پر آ جاتی ہے اور عورت کو ہی ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایسا صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، اور اس کی یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر قوانین یا زیادہ تر مذاہب، ہم جانتے ہیں دنیا میں 5000 سے زیادہ مذاہب ہیں، اور ان مذاہب پہ مردوں کا ہی اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، یعنی کہ ان کا کنٹرول رہا ہے، اور ایسے میں اس نیریٹو کو آگے بڑھانے میں مرد بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں کہ اصل برائی کی جڑ عورت ہے، حالانکہ 90% حالات اور واقعات کو دیکھا جائے تو 90% واقعات میں عورتیں ہی مظلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر نظر ڈالیں تو ہمارا معاشرہ مردوں کی پیدائش سے لے کر ان کی تعلیم کے رسائی تک، یا جس طرح سے ان کی پرورش کی جاتی ہے، مردوں کو جس طرح سے ان کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ مردوں کو ایک پیڈلسٹل پہ بٹھایا جاتا ہے۔ جب بھی لڑکے کی پیدائش ہو تو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لڑکی کی پیدائش پہ مایوسی اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اسٹڈی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی اچھے کھانے کی چیز پکی ہے تو وہ مردوں کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اگر کسی ایک اولاد میں سے تعلیم کے ریسورسز ہوں تو وہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ مردوں پر ہی خرچ ہوں۔ جب مرد بڑے ہوتے ہیں یا لڑکے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو آنے جانے کی آزادی ہوتی ہے، جبکہ لڑکیوں پر یہ پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ لڑکیاں خود ہی یہ دیکھ کر کہ مردوں کو کس طرح سے آزادی حاصل ہے، ایک سبمسو رول کو اڈاپٹ کر لیتی ہیں۔ اس میں ان ساری وجوہات کی وجہ سے مردوں میں ایک سینس آف سپیریورٹی آ جاتی ہے۔ ٹاکسک مسکلینٹی، انفلیٹڈ سیلف اسٹیم یا فرجائل میل ایگو، ان ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ مرد نیچرلی اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان میں ایموشنز کی شدید کمی ہوتی ہے، اور وہ یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ عورت کو کنٹرول کریں کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈومیننٹ سمجھتے ہیں۔
ان سب باتوں کی وجہ سے مردوں میں یہ کوالٹیز آ جاتی ہیں، یعنی کہ انفلیٹڈ سیلف اسٹیم، فریجائل میل ایگو، نارسسسٹک بیہیویئر یا پھر ٹاکسک مسکلینٹی۔ ان سب باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ مرد عورت سے اپنے آپ کو برتر محسوس کرتے ہیں اور ڈومیننٹ محسوس کرتے ہیں، ان میں جذبات کی شدید کمی ہو جاتی ہے اور وہ ایموشنلی جذباتی طور پہ کسی بھی خاتون سے کنیکٹ نہیں کر پاتے، اور اگر انہیں یہ لگے کہ سچویشن ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے تو وہ تشدد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسے مرد جب بھی یہ دیکھتے ہیں کہ عورت مالی، معاشی یا تعلیمی طور پر ان سے آگے جا چکی ہے تو وہ بہت فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور شدید احساس کمتری کی وجہ سے تشدد پر بھی اتر آتے ہیں۔ ایسے میں یہ مرد مختلف طریقوں سے خواتین کو ابیوز کرتے ہیں، یعنی کہ وربل ابیوز، گالی گلوچ، ایموشنل ابیوز جس میں گیس لائٹنگ شامل ہے، یا سٹون والنگ، یا پھر نارسسسٹک مینیپولیٹو بیہیویئر۔ گیس لائٹنگ کی ٹرم سب سے پہلے 1944 کی فلم گیس لائٹ سے نکلی۔ اس میں ایک شوہر اپنی بیوی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دراصل ذہنی توازن کھو چکی ہے، اور اس طریقے سے یہ ثابت کر کے وہ اس کے پیسے ہتھیاتا ہے۔ اس ٹرم کو 2010 کے بعد بہت کامنلی استعمال کرنا شروع کیا گیا، اور عرف عام میں یہ ٹرم یوز ہونا شروع ہوئی، یعنی کہ استعمال ہونا شروع ہوئی، اور اس کے بعد اس کو ڈکشنری میں بھی شامل کر لیا گیا۔ سٹون والنگ کی ٹرم اس وقت یوز ہوتی ہے جب کوئی آرگیومنٹ ہو میاں اور بیوی کے درمیان، اور بیوی اس آرگیومنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہے اور شوہر اس کو بلاک کر دے، یعنی کہ اس کے بارے میں بالکل کوئی بات نہ کرے۔ اس سے بہت زیادہ فرسٹریشن ہو جاتی ہے اور آرگیومنٹ ریزالو ہونے کی بجائے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مرد عورت کو مینیپولیٹ یا کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ معاشرہ ایک طرح سے انہیں یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اصل میں عورت کے گارڈین یا اس کو کنٹرول کرنے کے بارے میں انٹائٹلڈ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو انٹائٹلڈ فیل کرتے ہیں۔ ہم نے یہ میل انٹائٹلمنٹ حالیہ دنوں میں اس وقت دیکھی جب پاکستان میں مشہور ہونے والے ٹرکش ڈرامے ارطغرل کی ہیروئن اسرا بلچیک اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ ویسٹرن ڈریس میں نظر آئیں تو پاکستانی مرد شدید الجھن کا شکار ہو گئے۔ ان کے کامنٹس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح وہ اسرا بلچیک کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے کپڑے پہنے۔ یہ وہی میسوجنسٹک بیہیویئر ہے جو پاکستانی سوسائٹی میں مرد عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹائٹلڈ ہیں، کہ وہ عورت کے لباس کو یا اس کے آنے جانے کو یا اس کی موومنٹ، نقل و حرکت، یعنی کہ ہر چیز پہ کنٹرول رکھنے کی پوری حق رکھتے ہیں۔ یہی مرد بھی اپنی بیویوں کو بھی اسی طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، اور جب کسی طرح سے یہ بیویاں ان سے آگے نکل جائیں یا ان کے ہاتھ نہ آئیں تو شدید فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آنے والی نسلیں، مردوں کی نسلیں بہتر ہوں گی، کیونکہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ اویئرنیس آ رہی ہے۔ مجھے کچھ باتیں سمبولکلی شادی بیاہ کے موقع پر بھی بہت پریشان کرتی تھیں، جیسا کہ دولہا گھوڑی پہ بیٹھ کے بارات میں آتا ہے جیسے کہ وہ کوئی ملک فتح کرنے چلا ہو، اور لڑکی کو چاہے وہ کتنی ہی کامیاب لیڈرشپ رول میں ہو، کامیاب ڈاکٹر ہو، وکیل ہو یا کسی اور پیشے سے منسلک ہو، اس کو ایک سبمسو سے رول میں اسٹیج پر نظریں جھکا کے بٹھا دیا جاتا ہے، یعنی کہ عورت سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ شرما کے اسٹیج پہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح سے نت یعنی کہ جو ایک زیور ہے وہ عورتوں کو شادی کے موقع پر پہنایا جاتا ہے، اور مجھے حیرت انگیز طور پہ یا سمبولکلی اس کی مثال ملتی ہے، جیسے کہ کسی گھوڑے یا گدھے کو نکیل ڈالی جاتی ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی سمبولکلی وہی ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کہ عورت کو کنٹرول کیا یا مرد کے کنٹرول میں دے دیا گیا ہے۔ آج جب میں نئے شادی شدہ جوڑوں کو اپنی شادی پہ رقص کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ بالآخر ہم ان گھسے پٹے رسم و رواجوں سے نکل رہے ہیں۔ میں اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ مشورے دوں گی
کہ شادی سے پہلے، کیونکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے، دونوں میاں بیوی بیٹھ کر، فیوچر ہسبینڈ اینڈ وائف بیٹھ کر شادی کے تمام نکات پر غور کریں اور ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، یعنی کہ ان کے بچے کتنے ہوں گے اور کب ہوں گے، شادی پہ کتنا خرچ آئے گا، اور شادی کے بعد خرچ کی ذمہ داری کس پہ ہوگی، اور بچوں کی پرورش یا دیگر رسپانسبلٹیز کو کس طرح وہ آپس میں ڈیوائڈ کریں گے تاکہ بعد میں کوئی مسائل نہ ہوں۔ میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دوں گی کہ یہ ایک نکاح نامہ ہے جو کہ پاکستان میں عام طور پہ مولوی حضرات ان باکسز کو پہ کراس کر دیتے ہیں جس میں حکومت کی طرف سے خواتین کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں۔ میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گی۔ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ اگر کر دیا ہے تو کون سی شرائط کے تحت؟ مولوی حضرات بڑے آرام سے اس پر کراس لگا دیتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ حقوق عورتوں کو دیے جاتے ہیں۔ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ اس پر بھی کراس کر دیا جاتا ہے۔ آیا شادی کے موقع پر مہر و نان و نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات کیا ہیں؟ آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس کے تحت ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے؟ پھر سوال ہے کہ نمبر و تاریخ مراسلہ کے ذریعے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے؟ ان سب باکسز پر بڑے آرام سے کراس لگا دیا جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ خواتین خود سے اپنے اس نکاح نامے کو فل کریں اور ان سب کویسچنز کے اور یا سوالات کے جوابات شادی سے پہلے خود حاصل کریں، یعنی کہ اپنی زندگی کا چارج اپنے ہاتھ میں لیں۔ ایسے موقع پہ شرمانے کی یا جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے۔ میرا خواتین کو مشورہ یہ بھی ہوگا کہ کوشش کریں کہ شادی سے پہلے اپنے کریئر پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑی ہوں تاکہ آپ کی زندگی کا واحد سورس آف انکم آپ کا شوہر نہ ہو۔ کسی بھی ضرورت پڑنے پہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو سنبھال سکیں، کیونکہ وقت کا یا حالات کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور اگر آپ پر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، یعنی کہ شوہر کی موت یا طلاق کی صورت میں، آپ معاشرے پر بوجھ نہ بنیں، یا آپ ایسی کسی بھی سچویشن سے اپنے آپ کو باہر نکال سکیں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال خود سے کر سکیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے فیوچر کے مرد حضرات اپنے رویوں پر نظر ڈالیں گے اور اپنے آپ کو بہتر شوہر اور بہتر مرد ثابت کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں تو فیس بک پہ مدیحہ ٹاکس، یوٹیوب پہ میرا چینل مدیحہ ٹاکس، اور اگر آپ مجھے ای میل کرنا چاہیں تو مدیحہ ٹاکس @gmail پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔